بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی قدوس بزنجو صاحب سابق وزیر اعلیٰ ہے. یہ ان کے آبائی علاقے ہیں جاؤ، اور جاؤ میں ان کا جو گاؤں ہے شندے. یہ شندی کا ہائی اسکول ہے، گرلز ہائی اسکول. یہ ذرا آپ دیکھ لی اس کی حالت. یہ معزز شخص جو ہے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے یہ کئی بار وزیر بھی رہے ہیں، آج کل اسپیکر بھی ہے. یہ جی گرلز ہائی اسکول کا نظارہ ہے. کوئی کھنڈر نما بلڈنگ ہے، اور جی وہ پیچھے ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے. یہ جب مرحوم جام غلام قادر صاحب وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، یہ تب کی تعمیر ہوئی ہے. لیکن آج تک اس کو نہ کوئی کھڑکی لگی اور نہ اس کو کوئی فنکشنل کیا گیا. اور تب مرحوم میر مجید صاحب وزیر ایوانات ہوا کرتے تھے، تب کی وہ پیچھے کی بلڈنگ ہے. ساتھ میں یہ اسکول کا یہ نظارہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ہم دورے پہ آئے تھے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پجار کی جانب سے، تو ذرا یہ نظارے آپ دیکھ لیں. یہ تعلیمی صورتحال ہے، یہ تعلیمی ایمرجنسی ہے. اس میں یہ نظارے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ گرلز ہائی اسکول ہے جی. شندے سابق وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کا آبائی علاقہ ہے جاؤ، اس کا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ بالکل پہاڑ کے قریب ایک اسکول ہے، بچوں کا واحد پڑھنے کا اور تعلیم کا ذریعہ ہے یہ جی. یہ کلاس رومز ہے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہے. یہ انہوں نے اپنے بیٹھک نما اپنے وہ بھیڑ بکریوں کے لیے جو ایک وہ بنایا ہوا ہے. تو یہ ان کا ہائی اسکول ہے، اور یہ اسکول کا حال ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. گزشتہ کئی عرصے سے جو ہے یہ نان فنکشنل ہے، اس کو فنکشنل نہیں کیا گیا ہے. فنکشنل کی صورتحال میں بھی نہیں ہے، یہ بہت خستہ حالت میں ہے. اس کو جو ہے میر صاحب نے میرے خیال سے کوئی بھیڑ بکریوں کے لیے بنایا ہے. انسان تو اس میں نہ رہ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کھنڈر نما ایک وہ پیش کر رہا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ جو ہے شندی ہائی اسکول جاؤ اواران ہے ڈسٹرکٹ، اور یہ جو ہے یہاں کے نمائندے ہیں، اور یہ ان کی کارکردگی ہے جی. یہ تعلیمی ایمرجنسی ہے جی. یہ ان کی حکومتیں ہیں، اور ان حکومتوں میں جو ہے یہ بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں. یہ ان کے کلاس رومز ہے جی. یہ پڑھنے لائق کلاس رومز ہے. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ ان کے جو ہے واش رومز ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ذرا. یہ ہے جی، یہ حالت ہے. اب اس حالت میں پڑھائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، یا تعلیمی ایمرجنسی بھی ہے ساتھ میں. یہ جی واش رومز ہے، بڑی خستہ حالت ہے. اگر یہ تعلیمی ایمرجنسی کا صورتحال ہے جی. یہ کھنڈر یہ اسکول ہے جی، جاؤ شندی گرلز ہائی اسکول. سابق وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو صاحب کا آبائی علاقہ، اور ان کا گھر بھی یہیں پر ہے، ان کا علاقہ بھی ہے. وہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور اب بھی وہ اسپیکر بلوچستان ہے. میری گزارش ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ جی اگر آپ کو تھوڑا بھی بلوچستان کا فکر ہے، کچھ تھوڑا سا بھی اس ضلع کا، اس کے لوگوں کا، یہاں کے حقوق پر جو ڈاکہ زنی شروع کی ہے، میرے خیال سے یہ بڑی ایک حیرتناک اور عبرتناک صورتحال جو پیش کر رہی ہے. یہ ہمارے نسلوں کا جو ہے مستقبل ہے. ہمارے نسلیں جو سفر کر رہی ہے وہ اس طرح کے نمائندوں کی وجہ سے، اور یہاں کے جو ہے لوگوں کی وجہ سے. یہ ان کا گیٹ ہے. یہ جو ہے کلاس رومز ہے، اور ان کلاس رومز میں بچے پڑھنے آئے. کیسی صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے تعلیم کی جی؟ یہ شندی ہائی اسکول ہے، جاؤ اواران کا علاقہ ہے، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس کا علاقہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پڑھائی لائق کوئی چیز نہیں رہی ہے. یہاں بھیڑ بکریوں کو بھی بند نہیں کیا. انتہائی خستہ اور منظم حالت میں ہے. نہ گیٹ ہے، وہ ان کے
واش رومز ہوئے ہیں، یہ ساتھ میں واش رومز ہے. وہ پیچھے جام غلام قادر صاحب کا جو دور رہا ہے اس دور کا ایک بلڈنگ ہے، اس کو ابھی تک ٹھیک نہیں کیا گیا ہے. یہ جی اسوئی گوٹ پرائمری اسکول ہے، ایک کمرے پر مشتمل ہے اور اس کی حالت زار آپ دیکھ سکتے ہیں جی. یہ گزارش ہے عدالت عالیہ سے کہ ان افراد سے پوچھا جائے یہ جو بجٹس آ رہے ہیں، یہ جو کلسٹر بجٹ کے نام پر بجٹ آتا ہے، تعمیراتی بجٹ کے نام پر بجٹ آتا ہے، تعلیمی بجٹ کے نام پر جو بجٹ آتا ہے، یہ جا کہاں رہا ہے. یہ جی پرائمری اسکول ہے، ایک کمرے پر مشتمل ہے اور یہ اس کا برآمدہ ہے اور یہ حالت ہے جی. نہ کمرہ نہ کمرے کی کوئی ذکر، اور یہ حالت ہے اس کی. یہ کسی بھی وقت نہ اس میں پڑھایا جا سکتا ہے نہ اس میں بیٹھا جا سکتا ہے، بلکہ آپ اس کی حالت زار دیکھ لیں. یہ اس کا فرش ہے، کوئی سالوں سے یہ ایسے پڑا ہوا ہے اور یہ چپل وغیرہ، یہ پتھر، اس میں لوگ کچرے پھینکتے ہیں اب. یا اور یہ اس کی چھت کی حالت ہے، نہ اس میں کوئی پنکھا لگایا ہوا ہے، حالانکہ واران ایک بہت ہی گرم علاقہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جی اسکول ہے اور یہ اس کا حالت ہے. یہاں سے وزیر اعلیٰ بھی گزرا ہے، یہاں سے کئی بار یہی گھر منسٹریوں میں رہا ہے. یہ حالت ہے جی. میرے خیال سے یہ کوئی 2-3 سال سے یہ صاف بھی نہیں ہوا ہے. اس کی یہ حالت ہے. یہ اس کا برآمدہ ہے اور یہ ایک پرائمری اسکول ہے. یہ واقعہ ہے گوٹ ہسو میں. یہ بالکل رستے میں ہے میر صاحب کے گھر کے، میر قدوس بزنجو صاحب کے گھر کے. بڑے برے حالت میں ہے جی. یہاں کے لوگ بڑے مشکل میں ہیں. ایک بڑا تعلیمی فقدان یہاں جنم لے چکا ہے. یہ جی ان کا حالت ہے. یہ حالت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کچروں سے بڑا پڑا ہے. یہ کلاس روم ہے یا یہ کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے جی. یہاں کے لوگوں سے بڑی زیادتی ہے. یہاں ایک تعلیمی فقدان جنم لے چکا ہے. یہ ہمارے تعلیم کا حال ہے. حالات کو اور امن کو، بدحالی کو دور کرنے کے لیے، یہاں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ضروری تھا یہاں کچھ تعلیمی اصلاحات لے آئے جاتے. لیکن یہاں جو ہے بجائے تعلیمی اصلاحات لانے کے، یہ دیکھیں جی یہ چھت، یہاں کی بلڈنگ اس قدر منہدم اور اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ کسی بھی وقت یہاں کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں بچے پڑھتے بھی نہیں ہیں جی. یہ اسکول بند ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پر نہ ٹیچر ہے. جن ٹیچرز کو اپائنٹ کیا جاتا ہے وہ بہت دور سے ہوتے ہیں. وہ گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو صرف تنخواہ اور خورد برد کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے، پڑھائی کے لیے نہیں کیا جاتا ہے. کئی سو ایسے اساتذہ ہے یہاں کے جن کو ہم نامینیٹ کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ بہتر طریقے سے. تو یہ حالات ہے جی. یہ ان کے پلرز ہے، یہ برآمدہ ہے اور یہ کلاس روم ہے. اس میں یہ جی دوسرا اسکول ہے ایک گوٹ محمد حسنی کا. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی. اس کا حالت زار بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ صورتحال ہے یہاں کے ہر اسکول کا. یہ گوٹ محمد حسنی کا پرائمری اسکول ہے اور یہ کسی سالوں سے صاف نہیں ہوا ہے. نہ یہاں کلاس ہوتے ہیں، نہ یہاں کوئی ماسٹر ہے، نہ کوئی اساتذہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس خورد برد کے لیے کاغذوں میں اسکول بناتے جا رہے ہیں، ان کو اپنے کرپشن کی نظر کرتے جا رہے ہیں. یہ اسکول ہے اور یہ 2 کمروں پر مشتمل ہے. اس میں کھڑکی تک نہیں ہے جی. کھڑکی بھی توڑ کے لے گئے ہیں اور یہ سالوں سے صفائی نہیں ہوا ہے. نہ یہاں پر کوئی چوکیدار ہے، نہ یہاں کوئی پر اساتذہ ہے، نہ یہاں کے لوگوں کو یہاں پر نوکریاں دی گئی تاکہ وہ آ کے اپنی ڈیوٹی انجام دے سکے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. نہ پنکھا ہے نہ کچھ ہے. یہ بڑا ہی گرم علاقہ ہے. تو بڑے اچھے اچھے الفاظ لکھے ہیں دیواروں پر، لیکن سالوں سے یہ صفائی تک نہیں ہو سکا ہے. جن اساتذہ کی یہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ بڑے بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں اور ان پر دست شفقت ہے یہاں کے نمائندے کا. یہ حال ہے. یہ جی حال ہے یہاں کے لوگوں کا.
عدالت عالیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس نمائندے کو بلا کر پوچھ لے ذرا کہ آجی یہ جو آپ نے کاغذوں میں آواران ڈسٹرکٹ کو کشمیر جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کا ذرا زمینی حقائق اس سے پوچھ لے کہ یہ اسکول میں دروازے تک نہیں، کھڑکیاں تک نہیں، چھت گر رہے ہیں، تو یہ بجٹ سالانہ جو کروڑوں روپے کا آپ کلسٹر بجٹ لے رہے ہیں، یہ کہاں جا رہا ہے؟ ان کو ریپیئر کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں پڑھائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں بچے کیوں نہیں آتے؟ یہ حال ہے۔ اس حال میں میرے خیال سے کوئی بھی والد یا والدہ اپنے بچے کو اس اسکول میں بھیجنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوگا، لیکن جب یہاں کے لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ اس پر بھی راضی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر کچھ ہو سکتا تھا، کوئی اساتذہ ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں جو لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو انہوں نے اپنے بندے اپوائنٹ کروائے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلسل نہ صرف علاقہ نظر انداز ہوئے بلکہ ایک بڑا تعلیمی بحران جنم لے چکا ہے، اور لوگ اپنے بچوں کو کہاں لے جائے، کس کے پاس لے جائے، کہاں ان کو پڑھائے، یہ حال ہے۔ یہ دیکھ لیا، جگہ جگہ سے چھت کریکس ہے، فرش سالوں سے صاف نہیں ہوا ہے، ٹھاٹھ تک نہیں ہے، بلیک بورڈ تک نہیں ہے۔ یہ کیسا اسکول ہے؟ یہ دیکھیں آپ، یہ چاروں طرف آپ دیکھ لیں، چاروں طرف نہ کوئی بلیک بورڈ ہے، نہ کوئی وائٹ بورڈ ہے۔ وائٹ بورڈ تو دور کی بات ہے، بلیک بورڈ تک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک المیہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا یہ علم کیوں یہاں پر بند ہے، اور یہ آنکھ کیوں یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ بڑا ہی ایک المیہ ہے یہاں کے لوگوں کے لیے۔ بڑا افسوس ہوا آج دیکھ کر یہ، کیونکہ بلوچستان سیکریٹریٹ کے کاغذوں میں یہ کشمیر ہے، اور یہاں کے لوگ بڑے تعلیم یافتہ ہے۔ یہاں بڑا اچھا خاصا بجٹ ہوتا ہے تعلیم کا، کلسٹر بجٹ ہوتا ہے، ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے، تعمیری بجٹ ہوتا ہے، ریپیئر کا بجٹ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک روپے کا بھی کام نہیں ہوا جی۔ یہ کریکس ہے چھت کے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جگہ جگہ سے چھت ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ مطلب کسی بھی طرح اسکول نہیں لگ رہا ہے، یہ کچرے کا ڈھیر ہے، اور ایک کمرہ ہے، بس اس کو نام دیا گیا ہے اسکول کا جی۔